حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ مکتبہ دیوبندی مکتبہ فکر کے بڑے بڑے علماء اشرف علی تھانوی وغیرہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے بیعت تھے، آپ کے مرید تھے۔ وہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جن سے مکتبہ دیوبندیہ کے علماء بھی ان سے بیعت تھے اور اہل سنت کے علماء بھی ان سے بیعت تھے، آپ کے مرید تھے۔ آپ اس کے متعلق سے فرماتے ہیں مشرب فقیر یہ ہے کہ محفل مولد میں شریک ہوتا ہوں۔ آپ اپنا خود مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ میرا معاملہ یہ ہے۔ آپ بہت بڑے دین کے عالم تھے، قرآن و سنت پر عمل کرنے والے بہت بڑے دین کے عالم اور دین کے داعی تھے۔ آپ فرماتے ہیں میں خود محفل میلاد میں شریک ہوتا ہوں، بلکہ ذریعہ برکات سمجھ کر ہر سال منعقد کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس کو رحمت اور برکت کا ذریعہ سمجھ کر ہر سال اس محفل کو میں خود سجاتا ہوں اور قیام میں لطف و لذت پاتا ہوں، اور اس محفل کو سجا کر میں اس کا لطف محسوس کرتا ہوں۔ حاجی صاحب نے مزید لکھا، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے لکھا، ہمارے علماء مولد شریف میں بہت تنازع کرتے ہیں۔ آپ کے زمانے ہی سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا کہ بعض لوگ اس حوالے سے اعتراض کرنا شروع کر دیے تھے، تاہم علماء جواز کی طرف بھی گئے ہیں۔ جب صورت جواز کی موجود ہے پھر کیوں ایسا تشدد کرتے ہیں؟ ہمارے واسطے اتباع حرمین کافی ہے۔ البتہ وقت قیام کے اعتقاد تولد کا نہ کرنا چاہیے۔ اگر احتمال تشریف آوری کا کیا جائے مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ عام خلق مقید بزمان و مکان ہے، لیکن آپ عالم امر دونوں سے پاک ہیں، پس قدم رنجہ فرمانا ذات بابرکت کا بعید نہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ بلا وجہ کچھ علماء جو ہے اس زمانے میں محفل میلاد کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں اور اس کے جائز ناجائز ہونے پہ بحث کرتے ہیں، تکرار کرتے ہیں۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ اس کے جواز کے بارے میں، محفل میلاد کے جائز ہونے کے بارے میں تمام امت کے بڑے بڑے علماء محدثین مفسرین نے جب جائز کہہ دیا تو اب اس میں تشدد برتنے کی کیا وجہ ہے؟ کیوں اس معاملے میں سختی برتی جاتی ہے؟ تعجب کا اظہار کر رہے ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، اور ہمارے لیے اتباع حرمین کافی ہے۔ آپ کے دور میں حرمین شریفین مکہ اور مدینہ دونوں جگہوں پر، بالخصوص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت گاہ پر محفل میلاد کی محفل منعقد ہوتی تھی۔ اس کو خود حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فرما رہے ہیں کہ ہمارے لیے حرمین شریفین کی اتباع کافی ہے۔ یعنی آپ کے دور میں بھی 100-150 سال 200 سال تک بھی 100-150 سال تک بھی حرمین شریفین میں محفل میلاد ہوتی، میلاد النبی کا باضابطہ طور پہ اہتمام کے ساتھ اظہار ہوتا تھا۔ البتہ اس وقت جس وقت محفل میلاد منعقد ہو تو اس وقت تولد کا اعتقاد نہ کریں۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے یہ اعتقاد کرنا، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے۔ یعنی کوئی محفل میلاد سجایا اور اس میں حضور کی طرف توجہ کیا، اور وہ یہ توجہ کرتے وقت حضور کا پیدا ہونا یہ خیال نہ کریں کہ اس وقت حضور پیدا ہوئے ہیں، اس رات اس مہینے میں حضور کی ولادت ہوئی ہے، بلکہ آپ کا تشریف لانا یہ تصور کریں۔ یہ کتنی بڑی صوفیانہ بات ہے۔ آپ فرما رہے ہیں اگر احتمال تشریف آوری کا کیا جائے، مذائقہ نہیں کہ کیونکہ میں خلائق مقید زمان و مکان ہے، آپ پس قدم رنجہ فرمانا ذات برکت کا بعید نہیں ہے۔ یعنی آپ کا براہ راست آسمان سے اترنا کون دیکھا ہے کہ ماں کے پیٹ سے آپ تولد ہوئے ہیں؟ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ آپ آسمان سے تشریف لائے ہوں۔ یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فرما رہے ہیں، یہ کوئی بعید بات نہیں ہے۔ عام انسان زمان اور مکان، ٹائم اور سپیس میں بندھے ہوئے ہیں۔ ہمارے لیے کسی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ حضور کی ذات کے لیے ضروری نہیں کہ آپ بھی تولد ہوئے ہوں، پیدا ہوئے ہوں، بلکہ کوئی بعید نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ حضور تشریف لائے ہوں۔ تو اسی لیے آپ نے فرمایا محفل میلاد ضرور کریں، لیکن ولادت کا تصور نہ کریں، یہ آپ نے فرمایا ہے۔
حاجی صاحب ہی کا ایک اور فرمان ہے، مولوی شریف تمام اہل حرمین کرتے ہیں، یعنی اس وقت کے تمام حرمین شریفین کے تمام جید علماء محدثین مفتیان اکرام کرتے تھے، میلاد شریف کرتے تھے، میلاد النبی کا اہتمام کرتے تھے، اسی قدر ہمارے واسطے حجت کافی ہے۔ آپ فرما رہے اتنا ہی ہمارے لیے حجت کافی ہے کہ اس دور میں حرمین شریفین کے جید علماء کیا کرتے ہیں۔ حضرت رسالت پناہ کا ذکر کیسے مذموم ہو سکتا ہے؟ تعجب کے ساتھ آپ فرما رہے ہیں میلاد میں جو حضور کا ذکر ہو سکتا ہے وہ کیسے برا ہو سکتا ہے، اس ذکر کا کرنا کیسے ناجائز اور بدعت ہو سکتا ہے۔ البتہ جو زیادتیاں لوگوں نے اختراع کی ہیں وہ نہ کرنا چاہیے، یعنی جو زیادتیاں لوگوں نے ناجائز حرام کاموں کی کر لی ہیں اس سے بچنا چاہیے۔ قیام کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، ہاں مجھ کو ایک کیفیت قیام میں حاصل ہوتی ہے، یعنی کھڑے ہو کر محفل میلاد منانا، اس کے بارے میں آپ نے کہا کہ اس کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ اس حالت میں مجھے خاص کیفیت حاصل ہوتی ہے۔ حاجی صاحب نے مزید یہ فرمایا، ایمان افروز ارشاد فرمایا، اگر کسی عمل میں عوارض غیر مشروع لاحق ہوں تو ان عوارض کو دور کرنا چاہیے، نہ کہ یہ اصل عمل سے انکار کر دیا جائے۔ یہ ایک فقہ کا اصول آپ نے بیان کر دیا کہ کسی بھی معاملے میں کسی جائز کام میں ناجائز کام شامل ہو جائے تو ناجائز کام کو دور کرنا چاہیے، نہ کہ جائز کام کو بند کر دیا جائے۔ یہ آپ نے فرمایا ایسے امور سے انکار کرنا خیر کثیر سے باز رہنا ہے۔ میلاد النبی جیسے بابرکت کاموں سے منع کرنا بہت سارے برکتوں سے محروم رہنا ہے، جیسے مولد شریف اگر بوجہ آئے نام حضرت کے سوا کوئی شخص تعظیم قیام کرے تو اس میں کیا خرابی ہے؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں کوئی اگر قیام کرتا ہے، تعظیم کرتا ہے تو اس میں کیا خرابی ہے؟ جب کوئی شخص آتا ہے تو لوگ اس کی تعظیم کے واسطے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر سردار عالم کہ اس میں گرامی کی تعظیم کی گئی تو کیا گناہ؟ عالم عالمیان کی تعظیم کی گئی تو کیا گناہ؟ آپ فرما رہے ہیں اس دور میں قیام کا بڑا مسئلہ چلتا تھا۔ حضور کی ولادت کی خوشی میں لوگ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتے اور قیام میں محفل میلاد منعقد کرتے تھے کھڑے ہو کر۔ تو آپ فرما رہے ہیں اگر کوئی تعظیم سے کھڑا ہوا تو اس میں کیا خرابی ہے؟ عام آدمی کوئی بڑا آتا ہے، کوئی امام آتا ہے، کوئی عالم آتا ہے تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضور تو ساری کائنات کے عالم ہیں، آپ کی ولادت کی خوشی میں اگر کوئی کھڑا ہوا تو کون سا گناہ کیا؟ شیخ تھانوی نے آخری جملہ اس میں گرامی کی تعظیم کی گئی تو کیا گناہ ہوا پر حاشیہ لکھا۔ آخری اس جملے پر شیخ تھانوی اشرف علی تھانوی نے لکھا، البتہ اصرار کرنا کہ تارکین سے نفرت کرنا زیادتی ہے۔ اشرف علی تھانوی نے لکھا کہ یہ حضور کی تعظیم میں کھڑا ہونا، صلاۃ و سلام پڑھنا یہ جائز ہے، لیکن اس کام کو نہ کرنے والوں کے ساتھ نفرت کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اتنا اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کم سے کم اشرف علی تھانوی نے اتنا تو مان لیا، حضور کی ولادت کی خوشی منانا، اس میں کھڑے ہونا اور تعظیم کرنا اتنا تو درست ہے، اتنا تو مان لیا۔ اقول، اور میں کہتا ہوں اس سے بھی بڑی زیادتی یہ ہے محفل میلاد کو بدعت سیاح قرار دیا جائے۔ یہ مصنف فرما رہے ہیں محفل میلاد کو بدعت سیاح یعنی گمراہی والی بدعت قرار دینا یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ میلاد شریف کرنے والوں سے نفرت کی جائے، انہیں اہل بدعت کے نام سے پکارا جائے، یہ بہت بڑی بدعت ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اور دیگر بہت بڑے علماء کے اس حوالے سے تفصیلی دلائل، تفصیلی مواقف اس کے بارے میں بیان ہوئے ہیں کہ میلاد شریف منانا بالکل جائز ہے، مستحسن ہے، اس کے منانے میں کوئی کسی قسم کی خرابی نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس کو ہم آگے بیان کریں گے۔